ناکامی کی 7 عادتیں، وہ راز جو انسان کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، مگر کچھ لوگ منزل کے قریب پہنچ کر بھی محروم رہ جاتی ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا قسمت خراب ہے؟ نہیں، یہ ہماری اپنی عادتیں ہیں جو ہمیں کامیابی سے دور پھینک دیتی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، ٹال مٹول، کل کر لوں گا کی بیماری۔ سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہے جو انسان خود سے بولتا ہے۔ کل سے شروع کروں گا، مگر وہ کل کبھی نہیں آتا۔ یاد رکھو، وقت کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ جو آج سو گیا وہ کل کا پچھتاوا بن جائے گا۔ نمبر 2، منفی سوچ، خود کو ہارنے والا سمجھ لینا۔ شیطان ہمیں گناہ سے نہیں، مایوسی سے مارتا ہے۔ اگر تم یقین کر لو کہ تم نہیں کر سکتے تو تم واقعی نہیں کر سکتے۔ اپنی سوچ بدل دو، قسمت خود بدل جائے گی۔ نمبر 3، لوگوں کی باتوں میں جانا۔ دنیا تمہیں روکنے کے لیے بولے گی، رہنمائی کے لیے نہیں۔ جو اپنی زندگی دوسروں کے رائے کے مطابق جیتا ہے وہ کبھی اپنی پہچان نہیں بنا پاتا۔ سب کو خوش کر کے تم خود کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اب ساتھ ساتھ نمبر 4، محنت سے بھاگنا۔ دعا قبول ہونے سے پہلے محنت آزمائش کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر تم نے دروازہ بند کر دیا تو کامیابی کبھی اندر نہیں آئے گی۔ قسمت ان کے قدموں میں جھکتی ہے جو اپنے رب پر یقین رکھ کر پسینہ بہاتے ہیں۔ اب نمبر 5، وقت کی بربادی۔ وقت نہ مسلمان ہے نہ کافر، وہ صرف ان کا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ آج کا ایک لمحہ کل کی کامیابی یا تباہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ علم سے غفلت، جو سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے۔ کامیابی کا پہلا زینہ علم ہے اور آخری منزل عمل۔ آخری اور نمبر 7، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دوری۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان سب سے جڑ جائے مگر اپنے رب سے کٹ جائے۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان سب سے جڑ جائے مگر اپنے رب سے کٹ جائے۔ جب رب ناراض ہو جائے تو دولت بھی عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق بنا لو، دنیا خود تمہارے قدموں میں ہوگی۔
ناکامی قسمت نہیں، تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر تم آج جاگ گئے تو کل تمہارا ہوگا۔ اللہ کے قریب آ جاؤ، محنت کے راستے پر چلو، پھر دیکھو کامیابی کیسے تمہارے دروازے پر خود آتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، موٹیویشن لگی ہے، آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سبق حاصل کیا ہے، کچھ سیکھا ہے، تو ویڈیو کا لائک کمنٹ سیکشن میں کچھ لکھ دیں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے حافظ غلام عباس حنفی کو۔ تو محترم ناظرین کرام، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر